جی دیکھیں، ناف اس وقت بہت کامن ایشو ہے، ہر گھر کے اندر مرد و خواتین اس سے شدید متاثر ہے۔ تو اس کی علامات جو ہوتی ہیں، بدن میں بہت زیادہ جو کھچاؤ آ جاتا ہے، خاص طور پنڈلیاں جو ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ الجھن اور بے چینی، اور رات کو جو ہے وہ خاص طور جو مرد خواتین بار بار اٹھا کے مارتے ہیں، دباتے ہیں، ایک دوسرے کے نیچے رکھتے ہیں اور رکھنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میدے کے اندر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ قبض کی کیفیت بن جاتی ہے، موشن لگ جاتے ہیں، لوز موشن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ سر درد بہت زیادہ ہوتی ہے، بے چینی، الجھن طبیعت، بھوک نہیں لگتی۔ یہ اس کی کامن جو ہے وہ علامات ہے۔ آپ دیکھیں اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ہوتی کیسے ہے۔ یہ بنیادی طور پہ چند بڑی اس کی وجوہات ہیں، بنیادی کاز ہے، وہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں ناف پڑ جاتی ہے۔ میں اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ہم اس کو جان سکتے ہیں مجھے ناف ہے کہ نہیں۔ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر پہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اس کی جو ہے وجوہات وہ چند ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم پیٹ کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے روزمرہ کاموں کے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چلنے پھرنے والا کام کرتا ہے، وہ اب پیٹ بہت زیادہ ہیوی ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے جب آپ کھانا کھا لیں تو کچھ دیر آپ کو آرام کرنا چاہیے، بیٹھے رہنا چاہیے، تاکہ میدے میں کھانا تھوڑا سا پھیل جائے اپنی جگہوں پہ، میدا اپنا کام کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پیٹ بھرا ہے، پانی اوپر سے ٹھوسا ہے اور بے مار سڑے جا جو کام کر رہے ہیں ہم اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل پہ گاڑیوں پہ کام کرنے والے پیٹ بھرتے ہیں ڈرائیور رات، اور گاڑی جناب چلانی شروع 10 گھنٹے 8 گھنٹے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے ہی گھروں میں خواتین بھر لیتی ہیں اور برتن دھونے پہ 3 گھنٹے لگا۔ حتیٰ کہ کھلاڑی بھی پیٹ بھرتے ہیں، وہ بھی پھر ہوتا کیا ہے، یہ اسٹومک ہے۔ بنیادی طور پہ اس کی جو حرکت ہے وہ کوئی مشین چلانا نہیں ہے، اسٹومک کی جو حرکت ہے وہ یہ ہے، بس یہ چال ہے اس نے آپ کے کھانے کو بس ایسے ہلکی اسی انداز میں کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے نا۔ اب جب آپ فزیکل میں اپنے جسم کو حرکت زیادہ دے رہے ہیں تو پھر وہ متاثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وجوہات کو، ان صورتوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ناف آپ کو نہ پڑے، تو میں اس پہ علاج میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں جب کھانا پیٹ بھر کے آپ کھا لیتے ہیں تو ازدواجی تعلقات یہ قائم نہ کریں، ایک۔ دوسرے نمبر پر پیٹ بھر کے آپ لوگ کبھی بھی اپنے کاموں کو فوری طور پہ نہ کریں۔ 3 نمبر، پیٹ بھر کے وزنی کام یا چڑھنے کا سیڑھیاں وغیرہ، ہائکنگ وغیرہ پہاڑوں پہ جو لوگ، تو یہ آپ نہ کریں۔ چوتھے نمبر پر آپ پیٹ بھرنے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کے لیے۔ اس کا علاج انتہائی آسان ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر تو موشن یا آپ کو پچش لگے ہوئے ہیں، ایسی صورت پہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ چھلکا اس بول کا آپ استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ فوری طور پہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کسٹرڈ لے لیں، کھیر لے لیں، پھر نہیں لے لیں۔ ہاں، اگر قبض کی صورت محسوس کرتے ہیں تو قبض کشا بہت ساری مربع آملہ اور مربع حریر کے 2 دانے دودھ سمیت یہ آپ لے لیں۔ سنا مکی کا اور جو ہے وہ اجوین کا آپ کہوا لے لیں، وہ آپ کو بہت زیادہ نافع ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو میرا خیال یہ ناپ نہیں پڑتی۔ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کی بنیادی وجہ ہی ناف ہوتی ہے، اور وہ ناف بگڑ کے جسم انبیلنس کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹانگ میں، 1 میں 2 میں، کمر میں مستقل پین رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ وقتی طور پہ پیناڈول اور دیگر جو پین کلر لیتا رہتا ہے تاکہ ایک دن وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت نوبت آنے سے بچنے کے لیے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ہمارا جو باڈی کا جو اسٹرکچر بنا ہوا یہ قدرت نے بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، وہ 3 والزیتون والطور سینی وہذا البلد الامین، اور میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا تحقیق میں نے بڑا ہی اچھا بنایا۔ وہ اچھا بنانے کا مقصد یہ ہے آپ کم پیٹ میں بھوک رکھ کے کھانا کھائیں۔ پانی پینا ہے، پانی پہلے پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن پرندوں کی طرح پیئیں، آپ پانی کو چوسیں۔ لیکن اصول یہ ہے جب آپ کھانا اچھی طرح پیس کر چبا کر کھائیں گے تو لعاب دہن زیادہ آپ نوالے کے ساتھ جائے گا، تو آپ کو پیاس کی طلب ہوگی نہیں، پہلی بات۔ اگر لعاب دہن شامل ہو جاتا ہے تو آپ کے جسم میں قبض کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ قبض کا بہترین علاج ہے کھانا چبا کر کھائیں۔
اور جب کھانا آپ چبا کر نہیں کھائیں گے تو وہ قبض ہوگی اور ناف کی پہلی اسٹیپ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے, کھانے کو اچھی طرح چبا کے کھانا ہے. نمبر 2, بڑے پیٹ. کبھی بھی آپ نے پیٹ جب بھر جائے تو پھر تھوڑی دیر آپ استراحت کریں, رک جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے, تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے. آپ بھی جب کوئی کام کرنے لگے چھوٹی سی بریک دے دیا کریں. میرے استاد محترم ہیں حکیم پہلوان صاحب عبد الماجد قریشی صاحب, میں ان کو دیکھتا ہوں وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کرتے ہیں. دوران کام کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں, 2 دفعہ 3 دفعہ, یعنی گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ 5 منٹ 7 منٹ اپنے آپ کو فریش کر لیتے ہیں. کرنا چاہے تو وہ 3-4 گھنٹے بندے میں سپرٹ ہوتی ہے, بندہ فوری کر سکتا ہے, وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں, اپنے جسم کو ایکٹیو کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر تو یہ ہر ایک بندہ اپنی زندگی میں اگر وہ اچھی پرفارمنس چاہتا ہے, اچھی صلاحیت بڑھانا چاہتا ہے, اس کے باڈی کو وہ چارج کر لیا کرے, تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرے, لیٹ جایا کرے, سکون کر لیا کرے. تو یہ احتیاطی تدابیر آپ استعمال کریں گے, اللہ کی رحمت سے آپ کو کبھی ناف نہیں پڑے گی. ہاں آخری بات, آپ کو زندگی میں کبھی ناف نہیں پڑے گی, کبھی زندگی میں ناف نہیں پڑے گی. یہ نسخہ میرا آپ استعمال کر لیجیے. ہمیشہ جب آپ کھانا کھانے لگے, کھانا کھانے سے پہلے کم از کم 100 گرام یا 200 گرام آپ پھل, کسی بھی موسمی پھل کا استعمال کریں اور اس کے بعد کھانا کھائیں. اگر آپ میں سے کبھی کسی کو قبض ہو جائے وہ مجھے ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.